بہت شکریہ قریشی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے اندر آپ کی جو وارنٹ ہے اس کو برقرار رکھا گیا اور کافی آپ نے پڑھ لیا ہوگا. عدالت خوش نہیں ہے, کہتے ہیں جی کہ آپ پہلے بھی گارنٹی دیتے ہیں, انڈر ٹیکنگ دی, پیش نہیں ہوئے, اس وجہ سے شاید آپ کو آج ریلیف مل نہیں پایا عدالت کی جانب سے. دیکھیے, ہم بھی خوش نہیں ہیں جو پولیس کا رویہ اپنایا گیا. جو اسلام آباد سے پولیس آئی, میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, ڈی آئی جی آپریشنز جو وہاں تشریف لائے, میں خود ان کے پاس گیا. میں نے اس نیت سے گیا کہ ایک ایمیکیبل راستہ نکالا جائے اور وہاں جو تشدد ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے, اور جو ان کی جو تعمیل کروانے آئے ہیں اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. مجھے ڈر یہ تھا کہ جس طرح پولیس وہاں آنسو گیس کا استعمال کر رہی تھی, واٹر کینن کا استعمال کر رہی تھی, کیمیکلز اس میں تھے, لاٹھی چارج ہو رہا تھا, جانی نقصان نہ ہو جائے. 8 مارچ کو ہم نے دیکھا کہ اسی جگہ پہ, اسی سڑک پر ذل شاہ کی شہادت ہوئی. تو میں اس خوف میں تھا کہ کہیں اور بے گناہ لوگ متاثر نہ ہوں. میں نے جا کے بات کی ڈی آئی جی صاحب سے, اور ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ طے ہوئی. انڈرسٹینڈنگ یہ طے ہوئی کہ میں جاؤں گا اور جو تعمیل کروانے آئے ہیں, میں عمران خان صاحب سے بات کرتا ہوں اور آپ سیز فائر کیجئے, اور میں ان سے مشاورت کر کے پھر آتا ہوں اور ہم کوئی راستہ نکالتے ہیں. انہوں نے مجھے ایشورنس دی. میں اندر گیا, زمان پارک پہ گیا, میں چیئرمین صاحب سے گفتگو کر رہا تھا. ابھی میری گفتگو کا آغاز ہی ہوا تھا تو انہوں نے شیلنگ شروع کر دی, اور ہمارے گھر کے اندر یعنی کہ زمان پارک کے اندر لان میں شیل گرنے شروع ہو گئے اور ایک افراتفری پھیل گئی. وہ اگر اس قسم کی پرووکیشن جو پولیس ہے وہ نہ کرتی تو شاید جو بعد میں آپ نے واقعات دیکھے وہ رونما نہ ہوتے. میں آپ کی فوٹیج موجود ہے. پریس کانفرنس جب میں ڈی آئی جی صاحب سے انگیج کرنے سے پہلے میں نے میڈیا کو اپنا نقطہ نظر پیش کیا, کارکنان کو کہا وہ پرامن رہیں, اور ان سے بات کرنے گیا. صحیح. ستم ظریفی دیکھیے, میں ہوں لاہور میں, اور مجھے پتا چلا ہے کہ اسلام آباد میں کچھ واقعات جو ہوتے ہیں ان پرچوں میں میرا ذکر آ گیا, مجھ پہ نئے پرچے آ رہے ہیں. چلے, آپ پہ بھی پرچے ہو گئے ماشاءاللہ, آپ بھی اس لیڈ کلب میں آ گئے. لیکن ایک اور بات, ابھی آج جو آڈیو لیک آئی ہے اس میں یاسمین راشد صاحبہ کی, کیا یہ رائے تقسیم تھی؟ کیونکہ جیسے جیسے یہ آپریشن بڑھتا جا رہا تھا, یہ ڈیلے ہو رہا تھا کہ خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے, کیونکہ اس میں مینشن کیا ہے یاسمین صاحبہ نے کہ خون خرابہ زیادہ ہو تو شاید ہم خان صاحب سے بات کریں کہ وہ گرفتاری دے دیں. یہ رائے کیا سپلٹ تھی اس وقت کہ خان صاحب کو گرفتاری دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, جب میں ڈی آئی جی صاحب کے پاس گیا تو میں یہی ان سے انگیج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان سے پوچھوں ان کے احکامات کیا ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں معاملات کو سلجھانے کے لیے. بدقسمتی سے انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ عمران خان صاحب ایک پروٹیکٹیو بیل کے کور اور امبریلا کے اندر ہیں. جب پروٹیکٹیو بیل موجود ہے تو پھر اس وارنٹ کا کوئی جواز نہیں بنتا. وہ کنفیوژن تھی سر, وہ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں صاف صاف لکھ دیا کہ وہ وارنٹ برقرار ہے. پتہ نہیں آپ کے وکلا آپ کو یہ امپریشن دے رہے تھے, پر وہ پروٹیکٹیو بیل تھی نہیں. دیکھیے وارنٹ کیا تھا کہ ہم نے عدالت میں 18 تاریخ کو پیش ہونا ہے. جب ہم یہ ایشورنس دے رہے تھے اور دینے کو تیار ہیں کہ ہم 18 کو پیش ہو جائیں گے, ہمیں اعتراض کیا تھا؟ ہمیں اعتراض صرف ایک تھا کہ ہمیں ایک سیکیورٹی کی ایسی انوائرمنٹ دے دی جائے جس سے کہ جو ہمارے خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں. آپ کے علم میں ہے کہ پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے, اللہ نے کرم کر لیا کہ مطلب ہے کہ اللہ نے عمران خان کی جان محفوظ رکھی, لیکن وہاں نقصان تو ہوا, آپ کے سامنے ہے. اب اس خدشے کو دور کر دے, اور ہم نے تجاویز پیش کی
میں آن ریکارڈ ہوں کہ میں نے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں خط ارسال کیا کہ دیکھیے سیکورٹی سچویشن ہے، اب ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، اس کا سہارا لے کر ہم جو کورٹ آرڈرز ہیں ان کی تعمیل بھی کر سکتے ہیں اور جو ہماری سیکورٹی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو ہر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی سر، لیکن اس کو بھی ایڈریس کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. سر وہ کہتے ہیں کہ لرنڈ کاؤنسل فار دا پٹیشنر جو ہیں ان کی طرف سے بڑا اچھا جیسچر ہے یہ جو انڈر ٹیکنگ والا، بٹ کیپنگ ان ویو دا ٹریک ریکارڈ آف دا پٹیشنر دا سیم از ڈیفیکلٹ ٹو بلیو. سر سو چونکہ آخری مرتبہ بھی موقع دیا گیا، آپ پیش نہیں ہوئے، تو یہ عدالت نے لکھا ہے اپنے فیصلے کے، وہیں سے پڑھ رہی ہوں، اس وجہ سے بھی شاید آپ کو آج ریلیف نہیں مل رہا. آپ دیکھیے بالکل عدالت نے لکھا ہے، آپ جو فرما رہی ہیں میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن دیکھیے آنریبل کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم انکار نہیں کر رہے، ہم ہم تسلیم ہیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکورٹی دے دو، ہماری سیکورٹی کنسرنز کو ایڈریس کر دو، ہم حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم نے انکار کب کیا ہے؟ انکار کب کیا؟ اب سیکورٹی کس نے دینی ہے؟ اسلام آباد کی پولیس نے دینی ہے، پنجاب کی پولیس نے دینی ہے. اب خود کہہ رہی ہے، منسٹری آف انٹیریئر کہہ رہی ہے کہ ہائی الرٹ ہے، عمران خان کی جان خطرے میں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں. جب وہ خود کہہ رہے ہیں اور ہم سیکورٹی کی طلب کر رہے ہیں، اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں سیکورٹی نہیں دی جاتی، ہمیں ایک سیف انوائرمنٹ نہیں دی جاتی، تو پھر کیا کریں؟ تو شاہ صاحب ٹھیک ہے، اب اس وقت یہ جو معاملہ ہے اب آپ کے اور عدالت کے درمیان ہے. کل ظاہر سی بات ہے جو ٹرائل کورٹ کی طرف واپس آپ کو لوٹا دیا گیا ہے، یہ انڈر ٹیکنگ وہاں سبمٹ ہوگی، اب عدالت آگے اس حوالے سے فیصلہ کرے گی. لاہور ہائی کورٹ نے کل صبح تک آپ لوگوں کے خلاف آپریشن روک دیا ہے. سو اب آپ قانون کا اور آپ کا اور عدالت کا اس میں معاملہ ہے، پولیس فی الحال جو ہے وہ سائڈ پہ ہے. ایک اور جو چیز سامنے آئی شاہ صاحب، آج یہ جو پیٹرول بم کے حوالے سے گفتگو چونکہ یاسمین راشد صاحبہ نے خود بھی کی ہے، اس لیے یہ سوال بنتا ہے. پہلے ایک ویڈیو چل رہی تھی، اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا جی فیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب چونکہ ایڈمیشن ہو گیا کہ جی پیٹرول بم کی وجہ سے ایک کرائسس سچویشن بن سکتی ہے. تو سر یہ تو چیز بڑی خطرناک ہے، یہ تو کوئی پاڈل پہ ایک کوئی پالیسی ہو یا کوئی بیٹھ کر طے کرنا ہو کہ بھئی یہ نہیں کرنا ہمارے ورکرز نے. دیکھیے میں آپ کو عرض کر دوں ماریہ جی کہ ہماری پالیسی بڑی واضح ہے اور عمران خان نے واضح ہدایت دی تھی اور اسی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی. کیا ہے ہماری پالیسی؟ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. اگر آپ کو کوئی اشتعال دلواتا بھی ہے تو آپ نے پرووک نہیں ہونا، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہے. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا ہے کہ یہاں خون خرابہ ہو، کچھ لاشیں گریں اور اس کی آڑ میں انتخابات سے فرار. یہ تو انتخابات سے فرار چاہتے ہیں اور ہم ان کو موقع نہیں دینا چاہتے. تو پارٹی پالیسی بالکل ہے نان وائلنس کی اور قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی. آپ نے دیکھا کہ میں نے خود ورکرز کو ہدایت دی. جی سر آپ تو یہ کہہ رہے ہیں سر، لیکن بہرحال پھر یہ پیٹرول بم والی ذکر تو خود ہی یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو میں، اس کا مطلب کہ وہ ایگزسٹ کرتے تھے نا، تو یا لوگوں تک پہنچ نہیں رہا پیغام یا پھر پتہ نہیں اسٹرکٹلی امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہے. پہنچا ہے. دیکھیے محترمہ، آپ دیکھیے کہ جب ایک ڈیزائن ہوتا ہے نا تو اس اتنے بڑے مجمع میں چند لوگوں کو وہاں پہنچا دینا جو وہاں خرابی کریں، وہاں مطلب ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریں، تو حکومتوں کا بائیں ہاتھ کا کام ہے. یہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے. جلسوں میں سانپ چھڑوا دینا، پانی لگا دینا، اپنا گالی گلوچ کروا کے لوگوں کو آپس میں الجھا دینا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خدا جانے کون تھے، خدا جانے وہ کیا حرکتیں کر رہے تھے. واٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کو یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ چیز ہو رہی ہے، نہ جانے کون کر رہا ہے، اس سے کہ خون خرابہ ہو سکتا ہے جو ہماری پالیسی کے برعکس ہے. وہ کہیں نہ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ جی اگر یہ اس کو روکنے کے لیے شاید گرفتاری بھی دینی پڑے. بہرحال اب آگے صورتحال کیسے سے آگے نکلیں گے سر، کیونکہ اپیرنٹلی شاید آپ کو 18 تاریخ کو عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونا پڑے. اب اس سے پہلے آپ نے سیکیورٹی کی کنسرنز وغیرہ ایڈریس کرنے ہیں، یہ سارے ایشوز تو ہیں، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، تبھی آپ لوگوں کی یہ آگے تھوڑی سی راہ ہموار ہوگی، آپ کی مشکلات آسان ہوں گی. جی ہم عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم انکاری نہیں ہیں. ہم عدالت میں پیش ہونے کے لیے عمران خان صاحب تیار ہیں. اب حکومت کا فرض ہے
کہ وہ عمران خان صاحب کو ان کی خواہش کے مطابق سیکورٹی پرووائڈ کرے تاکہ آسانی پیدا ہو جائے. سر اس کے بارے میں بھی اس فیصلے میں لکھا ہے سر کہ جس دن آپ نے پیش ہونا تھا اسی دن لاہور میں خان صاحب ریلی کر رہے تھے. اس کو بھی عدالت نے اس پہ بھی ڈسپلیشر شو کیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ بھئی آپ اس وقت ریلی کر رہے تھے اور ہمیں آپ نے سیکورٹی کے بارے میں کہہ کر عدالت میں پیش نہیں ہوئے. آپ دیکھیے ریلی جو ہم نے تھی وہ ہم نے ڈیٹس دی تھی. ایک ڈیٹ دی تھی ملتوی کرنی پڑی, دوسری ڈیٹ دی کال آف کرنی پڑی. کیوں کہ معاملات ہمیں خدشہ تھا کہ بگڑ نہ جائے. ٹھیک, پھر ریلی کی ہم نے اور ریلی بھی ہم نے کوشش کی کہ جتنا پاسبل ہم ان کو سیکیور کر سکے ہم نے کیا. اب سیکیورٹی کا لیپس تو دیکھا جائے جو لاہور کی انتظامیہ کا رویہ تھا, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرات ہیں, دوسری طرف جہاں سے عمران خان کی گاڑی گزرتی ہے آپ اسٹریٹ لائٹس بند کر دیتے ہیں, اندھیرا گھوپ ہو جاتا ہے. یہ تو آپ اوپن فیلڈ دے رہے ہیں ان عناصر کو جو حملہ ور ہو سکتے ہیں, جو ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ کاہے کا مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ منطق کیا ہے؟ یہ اپنے گلے کیوں ایک نیا عذاب ڈالنا چاہتے ہیں؟ کسی کو بھی یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی ہے. بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب. یہ منطق کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو زبان ہے, ان کی جو لینگویج ہے, جس طرح وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں, اس سے وہ کوئی پی ڈی ایم حکومت یا اپنی حکومت کے حق میں کچھ اچھا نہیں کر رہے ہیں.